بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس دن کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکوت المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنا ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ تساہل یعنی سستی و سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبہ غور سے سننا، کوئی بےہودہ لغو کام نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس سقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح غسل کرے، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، صبح سویرے جائے، پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی لغو کام نہ کرے، تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعے کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے تو سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کے بجائے صرف دل میں دعا کریں۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعے کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان۔ واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک ضرور ٹائپ کریں۔